تم سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار، تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ رہا، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے۔ مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یتململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا۔ ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ الیہ تغربتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے۔ الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے۔ الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے۔ حیات حیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا۔ من قلت الذات، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا۔ ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، یہ جنت الفردوس میں نہیں، حظیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا۔ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر۔ کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے دھکا دے دھکا دے۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو۔ اور اللہ بذات خود کہتے ہیں کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له ما تقدم من احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، بچوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا لو یعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان کرتے۔ کہ ہمارے ساتھ ایک خصوصیت ہے، کسی امت کے لیے رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتے تھے، ہمارے لیے شیطان قید۔ اب 12:45 ہو رہا ہے، عام دنوں میں جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جو ہال ہے یہ تقریباً 12 یا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1 بجے جا کر باہر لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ جتنے حضرات ہیں یہیں سے آئے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ دسو تو صحیح، اتھو ہی آئے ہو نا؟ کیوں آئے ہو؟ کیا جمعہ پہلے فرض نہیں ہوتا؟ کیا جمعہ سارا سال فرض نہیں ہے؟ اب کیوں آ گئے؟ میں نے اس لیے اپنا وہ پوسٹ نہیں لگوائی کہ ویسے ہی انشاءاللہ اتنا رش ہوگا، اگر پوسٹ لگا دی تو پھر ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کو
بٹھانے کی، کھڑا کرنے کی بھی جگہ کوئی نہیں۔ تو شیطان قید ہوئے تو آپ خود بخود مسجد میں آنے لگے، اور جب یکم شوال کو چھوٹے گا اگلے دن پھر لوگ غائب ہو جائیں گے۔ آئے تھے خلا سے، آئے تھے مریخ سے، آئے تھے واپس مریخ پہ چلے جائیں گے۔ سارا سال مائی مسیح تینو سلام، اگلے سال ملسا ہیں۔ بھائی ایسا نہ کرو، 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز فرض ہیں، اور جمعہ ہر ہفتے فرض ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ نے اپنے قریب ہونے کا صرف ایک عمل بتایا ہے پورے قرآن، کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سر جھکا اپنے رب کے سامنے، اللہ کے قریب ہو جا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے پاک ہے، یہ صرف قرب کے لیے بتایا ہے کہ سجدہ کرنے والا رب کے قدموں پہ سجدہ سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کسی کو منانا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں یا اس کے پاؤں پہ سر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی معافی دے دے، تو دیکھنے میں وہ مسجد حسنہ میں سجدہ کر رہا ہے قالین پر، میرے نبی کی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ سب جوانوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے، پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ تو پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں، اور دھوتو بجا دیں تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو۔ وہ اکیلے پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ان کی نماز سے اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح، بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنایا۔ میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، کہ پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں کوئی بائیں، اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے۔ تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری۔ تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت ہے، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے، 380 ایک جہاز ہے جو 500 کوئی 70 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے۔ حمص کے قلعے کا محاصرہ کیا، شام کا شہر کا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں امیر تھے، میں تکبیر پڑھوں گا سب وضو کر لیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا سب تیار ہو جائیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا تو سب حملہ کریں۔ تو جب انہوں نے پہلی تکبیر پڑھی اور صحابہ وضو میں لگے اور اللہ اکبر، کہو ذرا سارے، خوش ہلی ہیں؟ جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نا اللہ اکبر، پورا قلعہ ایسے ہلنے لگا، ایسے ایسے جسے زلزلہ نہیں آتا۔ اس تکبیر میں اللہ اللہ تھا، ساڑیاں تکبیریں تک کھوکلیاں سانو تو حالی سہری ہضم نہیں ہوئی، پراٹھے اندر سینے تے باہر پہ ہویا تے شام نو انشاءاللہ سموسیاں دی خیر نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تکبیر پڑھی تو اللہ اکبر کہو، شکر ہے سب کچھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی تو قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی، قلعے میں دراڑیں پیدا، کوئی گولہ نہیں ماریا، کوئی پتھر نہیں ماریا، قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی۔ دراڑ سمجھے تھوڑا شگاف۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تم بھی سنت دہرا دو۔ قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی، قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی تو ان کے پادری نے کہا اوے انسان نہیں ہیں، بلائیں ان سے لڑنا بیکار ہے، ہتھیار پھینک دو، دیکھتے نہیں اور صرف ان کی تکبیر پہ تمہاری دیواریں گر گئی ہیں، تو اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلح کر لی کہ اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے اور انسانی علم میں مادی طاقت ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں۔ تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان چار چیزوں کی طاقت ہے اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے۔ قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا تو وہ ان کو جوش آیا تو آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو، ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر، ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں۔ ہاں وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے۔ تم سراپا گفتار اقبال، وہ سراپا کردار، تڑگل ذرا میرے جائے آج مولوی بنے ہوئے ہیں، میرے جائے آج بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تم سراپا گفتار، وہ سراپا کردار، تڑگل گلائیں اور وہ کردار والے تھے، وہ بولتے کم تھے، طاقت ایمان کی زیادہ تھی۔ تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بکنار، تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تشوفتی، الی تزینتی، ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر، آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے واقع زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِهِ بَعْضَ مَوَاقِفِهِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے۔ ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، کل نہیں رہ گئی ہیں، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، آئے تھے لوگ چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے،
اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ رہا، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے گئے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارا کہتے تھے۔ پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تاجر سامان لیتے تھے اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارا کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، وہ منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو وہ بنجارے چلے گئے۔ اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات؟ اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے قیصر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو، وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ قیصر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ تو 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے رومی سردار اور قیصر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو باتوں باتوں میں قیصر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو قیصر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی، تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم، ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی ہے، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو وہ اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا۔ پھر فرمایا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس، شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑپ، اور رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررت، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا
الی تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی؟ پھر فرمایا الی تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الی تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں۔ یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جامن ساڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھ ہی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو درجہ بلند فرمائے۔ آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دے، ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن۔ اللہ اکبر۔ کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا۔ پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دی اپنی لعنت ملامت ہے۔ کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو، جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ میں اسکول کالج میں 33 نمبر سے ہی ٹورے ہیں ساری زندگی، چونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، 33 نمبر والا پاس۔ تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں۔ الیہ تغرتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے۔ الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے۔ الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے۔ حیات حیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو۔ بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو، ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ آباد اسا موڈے تے چاہے ہویا، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں۔ اس قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دی، خاک کر دی۔ اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی، یہ 4 بڑے فاتح ہیں۔ تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر، عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائیڈ بخار ہے، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ اس کے قریب تھا، عراق پار کر کے ترکی، ترکی پار کر کے مقدونیہ، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا۔ مصر آج اس کی قبر کا نشان کوئی، یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا۔ ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافین ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے۔ کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ
ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے۔ تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اس کملی والی کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، یہ سب ہم بندر خنزیر پھر رہے تھے۔ ہے ہاتھ دفاع ہو جا، دفاع ہو جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی فلا تھا، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھی، لا سبیل لی الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے۔ من قلت الذات، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گیا، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھی، تو آپ نے کہا پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے حسین کو پیچھے ہٹایا، کہ نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے، کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے رہا۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اس لیے آپ مزاحن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تغضوہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینے۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کیا دکھ جھیلے، قلت الذات، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے، ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوگی، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، جو جنت الفردوس میں نہیں، حظیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ
ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تزينت إلي تشوقت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. کیا الفاظ ہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب. اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور داڑ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر. مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دو فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو. اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ. پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما. تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما. اور اگر کوئی بیوی کسی خامن سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے. ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداریاں ہیں. بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے میں قربان جاؤں. یہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا. میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا. تو بھائیو پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں. آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگ کے اٹھو. سارے بھائی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایڈی سری گل تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ اور اللہ سارے معاف کر دیتے سارے. پھر اتنا کریم ہے، کہتا اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جائیں توبہ کریں پھر معاف کر دیں. ایک دوسرے کو معاف کرو، کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو صاف کر لو، ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، دوستوں سے کوئی جھگڑا ہے صلح کر لو، کسی بڑے کبیرہ گناہ میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو ہے توبہ کر لو، اللہ سارے معاف فرما دے. اور اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی. تو سارے بھائی سنتیں ادا فرمائیں. پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر. تم سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی. 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں. انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ رہا، سناٹا ہے. سارا دنیا کا بازار سنسان ہے. مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یتململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے
جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. پر یہ کون ہے؟ داماد رسول. الیہ تغررتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے. الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے. ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا. من قلت الذات، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا. علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا. ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد یہ جنت الفردوس میں نہیں، حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا. ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر. کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے رہا، دھکا دے. مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دو فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو. اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ. پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له ما تقدم احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو، بچوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے اور میرے نبی نے فرمایا لو یعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلها رمضان. رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان کر دے. کہ ہمارے ساتھ ایک خصوصیت ہے، کسی امت کے لیے رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتے تھے، ہمارے لیے شیطان قید. اب 1:45 ہو رہا ہے. عام دنوں میں جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جو ہال ہے یہ تقریباً 1:45 یا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. 1 بجے جا کر باہر لوگ ہوتے ہیں. اب آپ جتنے حضرات ہیں یہیں سے آئے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ دسو تو صحیح. اتھو ہی آئے ہو نا؟ کیوں آئے ہو؟ کیا جمعہ پہلے فرض نہیں ہوتا؟ کیا جمعہ سارا سال فرض نہیں ہے؟ اب کیوں آ گئے؟ میں نے اس لیے اپنا وہ پوسٹ نہیں لگوائی کہ ویسے ہی انشاءاللہ اتنا رش ہوگا. اگر پوسٹ لگا دی تو پھر ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو بٹھانے کی، کھڑا کرنے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو شیطان قید ہوئے تو آپ خود بخود مسجد میں آنے لگے، اور جب 1 شوال کو چھوٹے گا اگلے دن پھر لوگ غائب ہو جائیں گے. آئے تھے خلا سے، آئے تھے مریخ سے، آئے تھے واپس مریخ پہ چلے جائیں. سارا سال مائی مسیح تینو سلام، اگلے سال ملتا ہیں. بھائی ایسا نہ کرو. 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز فرض ہیں، اور جمعہ ہر ہفتے فرض ہے. وسجد واقترب، اللہ نے اپنے قریب ہونے کا صرف ایک عمل بتایا ہے پورے قرآن کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. وسجد واقترب، سر جھکا اپنے رب کے سامنے
اللہ کے قریب ہو جا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے پاک ہے، یہ صرف قرب کے لیے بتایا ہے کہ سجدہ کرنے والا رب کے قدموں پہ سجدہ سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کسی کو منانا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کے پاؤں پہ سر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی معافی دے دے، تو دیکھنے میں وہ مسجد حسنہ میں سجدہ کر رہا ہے قالین پر، میرے نبی کی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ سب جوانوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے، پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ تو پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں، وہ دھوتو بجا دیں تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو۔ وہ اکیلے پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ان کی نماز سے اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح، بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنایا۔ میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، کہ پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں کوئی بائیں، اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے۔ تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری۔ تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے، 380 ایک جہاز ہے جو 500 کوئی 70 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے۔ حمص کے قلعے کا محاصرہ کیا، شام کا شہر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں امیر تھے، میں تکبیر پڑھوں گا سب وضو کر لیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا سب تیار ہو جائیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا تو سب حملہ کریں۔ تو جب انہوں نے پہلی تکبیر پڑھی اور صحابہ وضو میں لگے اور اللہ اکبر، کہو ذرا سارے، کوئی شے ہلی ہے؟ جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نا اللہ اکبر، پورا قلعہ ایسے ہلنے لگا، ایسے ایسے جسے زلزلہ نہیں آتا۔ اس تکبیر میں اللہ تھا۔ ساڑیاں تکبیریں تک کھوکلیاں سانو تو حالی سہری ہضم نہیں ہوئی، پراٹھے اندر سینے تے باہر پہ ہویا تے شام نو انشاءاللہ سموسیاں دی خیر نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تکبیر پڑھی تو اللہ اکبر کہو،
شکر ہے سب کچھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی تو قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی۔ قلعے میں دراڑیں پیدا، کوئی گولہ نہیں ماریا، کوئی پتھر نہیں ماریا، قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی۔ دراڑ سمجھے تھوڑا شگاف۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تم بھی سنت دہرا دو۔ قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی، قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی تو ان کے پادری نے کہا اوے انسان نہیں ان بلائیں، ان سے لڑنا بیکار ہے، ہتھیار پھینک دو، دیکھتے نہیں ہو صرف ان کی تکبیر پہ تمہاری دیواریں گر گئی ہیں، تو اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلح کر کہ اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے اور انسانی علم میں مادی طاقت ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں۔ تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان چار چیزوں کی طاقت ہے اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے۔ قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا تو وہ ان کو جوش آیا تو آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر۔ ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں۔ ہاں وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے۔ تم سراپا گفتار اقبال، وہ سراپا کردار۔ تڑگل ذرا میرے جائے آج مولوی بنے ہوئے ہیں، میرے جائے آج بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تم سراپا گفتار، وہ سراپا کردار۔ تڑگل گلائیں اور وہ کردار والے تھے، وہ بولتے کم تھے، طاقت ایمان کی زیادہ تھی۔ تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بکنار۔ تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الیہ تغررتی، الیہ تشوقتی، الیہ تشوفتی، الیہ تزینتی، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر، آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِبَعْضِ مَوَاقِفِهِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے۔ ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، کل نہیں رہ گئی ہیں۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے لوگ چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ رہا، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے گئے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارے موبائل